تو اٹھانا ہمیں ایمان کے ساتھ، ہم کسی اور کے مسلک پہ نہیں چل سکتے، ہم کو رہنے تو بریلی کے رضا خان کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب کا کام کرنے والی ذات ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ اللہ حضور مفتی صاحب اللہ کا سایہ دراز فرمائے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی محبت کے جام کو پوری دنیا میں تقسیم کرنے والی ذات ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرمائے، جو ہندوستان کی محفلوں میں جا کر یہی کہتے ہیں کہ ڈنڈا کسی بھی خانقاہ کا ہو، اس میں جھنڈا بریلی شریف کا ہو۔ تو حضرت بیٹھے ہوئے، حضرت کی موجودگی میں بس ایک ہی دو شعر پڑھتا ہوں، اس لیے کہ نظامت کے حوالے سے جب حضرت بیٹھے ہوں تب وقت لینا یہ دور اندیشی کی علامت نہیں ہے۔ کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے۔ اگر آپ سن کر کچھ بولتے ہو تو ذرا بول کے بتائیں لبیک یا رسول اللہ، اور اگر نہیں بولتے ہیں تو پھر کوئی دقت نہیں ہے۔ کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے، آنکھوں میں کوئے نور کا منظر بھی آئے۔ اور صدیق بابا ایک شعر اس میں ہے، وہ آپ کو برسوں کچھ رکھے گا کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا، آنکھوں میں کوئے نور کا منظر بھی آئے گا، اور محشر میں آسیوں کو چھڑانے کے واسطے ابے معلوم ہے کہ شافعِ محشر بھی آئے گا۔ محشر میں آسیوں کو چھڑانے کے واسطے اور معلوم ہے کہ شافعِ محشر بھی آئے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے وصال کے بعد میں وہابیت کی جو پوری ٹیم تھی وہ بہت خوش ہو گئی۔ پھر حضور سرکار مفتی اعظم آئے، پھر حضور سرکار تاج شریع آئے۔ اس حوالے سے میں جلدی آخری شعر پڑھتا ہوں، اور آخری مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں لبیک یا رسول اللہ۔ سب لوگ مل کر بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ناظم کامیاب نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے کہو لبیک یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب خطیب کی تقریر جم نہیں پاتی تو وہ گھنٹوں کہتا ہے کہ کہو ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے خلیفہ سرکار محدث اعظم پاکستان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی محفل میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ذرا مل کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ پھر وہ کہیں جاتے تو کہتے ہیں کہ ذرا مل کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ ایک دن لوگوں نے ان سے کہا حضور اتنا لبیک یا رسول اللہ کیوں کہلواتے ہیں؟ تو محدث اعظم پاکستان ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ہمیں یاد کیا، اب جب تک ہماری زندگی باقی رہے گی اپنے حضور کو پکارتے رہیں گے لبیک یا رسول اللہ۔ اب جو کہیں نہیں بولا ہے وہ میرا آخری شعر سن کر انشاءاللہ بولے گا کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا۔ بس آپ لوگ سن لیں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ لوگ خاموش ہو گئے تو پھر میرے خیال سے یہ سب خاموش ہو گئے کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا، آنکھوں میں کوئے نور کا منظر بھی آئے گا، اور محشر میں آسیوں کو چھڑانے کے واسطے معلوم ہے کہ شافعِ محشر بھی آئے گا۔ اور کہہ دو وہابیوں سے منائیں نہ اپنی خیر، ابے احمد رضا کے بعد وہ اختر بھی آئے گا۔ کہہ دو وہابیوں سے منائیں نہ اپنی خیر، احمد رضا کے بعد وہ اختر بھی آئے گا۔ آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اعتماد حضور ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک میں سب کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ حضور کی نعت سن کر کتنا بولتے ہیں۔ باقی یہ میری جماعت کے علماء بولیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بولیں، اگر یہ نہ بولیں تو پھر آپ یہیں سو جائیے۔ کہ سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے، اور ٹھہری ہوئی آواز ہے، اور میں اپنی ٹھہری ہوئی آواز میں ہندوستان کی محفلوں میں شرکت کرتا ہوں۔ دیکھیں نور محمد بھائی، کہ سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے، کہ سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مادیہ کی زمین پر حضور کے کتنے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ سوچ کر بولنا ہے کہ میزان محبت میں ذرا تول کے سنیے، جملے بڑے انمول ہیں بہلول کے سنیے، میں کرنے چلا ہوں شہ کونین کی مدحت، ابے زحمت نہ اگر ہو تو ذرا بول کے سنیے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں لبیک یا رسول اللہ، اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ ایک ہی شعر ہے، اگر یہ نہیں سنیں گے تو پھر پوری دنیا آپ کو نہیں سنے گی۔ کہ سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں، اور بہکا نہیں سکتی انہیں لندن کی بہاریں جو شہر مدینہ کی ہوا کھائے ہوئے ہیں۔ بستی کریا
पुलिस ही अपनी आवाज को कम रखे, वरना वो दूसरे टीम वालों को बहुत तकलीफ होगी कि तासुब का ये अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है, धागा तंग नजरी का किसी दिन कट भी सकता है। और जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताज शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। बस 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 बहुत तूफान है आपकी तरफ से। आखिरी शेर बताऊं, और मैंने अपनी जिंदगी में अगर तौबा किया है तो मैंने इन्हीं महफिलों के हवाले से किया है, समझ रहे हो? कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए, और रहीम भाई अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी ने कलमा पढ़ा हुजूर के इशारे पर, चुप, हुजूर के इशारे पर कंकरी ने कलमा पढ़ा। एक मफहूम मैं पढ़ता हूं जिलानी में, कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं। देखता हूं कि यहां से लेकर वहां तक जितने लोग मौजूद हैं, किसकी आवाज यहां तक आएगी? आगे वालों को कम सुनना चाहता हूं, पीछे वालों की आवाज यहां तक आनी चाहिए। वैसे रात में कम सुनता भी हूं मैं। किस सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए हैं वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं, और बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए हुए हैं। और अल्लाह के महबूब का एजाज तो देखो, अबे पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए हैं। अल्लाह के महबूब का एजाज तो देखो, अब पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए हैं, पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए हैं, पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए हैं। तारे रुखसारे नबी देख के शर्माए हुए हैं। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अगर इस सलीके से आप बैठे हुए हैं तो मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम इज्जत माब रहीम रजा साहब पूरी की